حسین پیدا ہوئے تو حسین کی ماں نے پہلی مجلس حسین کی ولادت کے دن اپنے حجرے میں برپا کروائی. بیان کرنے والا حسین کا نانا رسول خدا. اور روایتوں میں یہی جملہ حضرت عباس کے حوالے سے ملتا کہ جس وقت عباس نے حسین کی آغوش میں جا کر اپنے ننھے ننھے ہاتھ پہلے پھیلائے تھے. واقعات آج کل اتنے پڑھے جاتے ہیں کہ مجھے بیان کرنے کی ضرورت نہیں. تو خود مولا علی کی آنکھوں میں آنسو آ چکے. تو اب یہ غم اور خوشی ساتھ ساتھ ہے. اس لیے میں ابتدا میں جو جملہ کہنا چاہ رہا ہوں جس کے بعد قرآن کی آیت کا ترجمہ بھی ہوگا اس کے حوالے سے بات آگے بڑھے گی، وہ یہ کہ حسین بھی امام معصوم ہے اور سجاد بھی امام معصوم. اور امامت کی منزل اتنی بلند ہوتی کہ کسی بھی غیر معصوم کا، چاہے وہ اسی گھرانے کا کوئی فرد کیوں نہ ہو، کسی بھی غیر معصوم کا مقابلہ اور موازنہ کبھی امام سے نہیں کیا جا سکتا. امام سوائے خدا کے کسی کا محتاج نہیں ہوتا. وہی خیبر کا میدان جہاں اس طرح سے عالم علی کو ملا کہ پھر یہ علی کے خاندان کی میراث بن کے عباس تک منتقل ہوا تھا. اسی خیبر کے میدان کا یہ جملہ آپ بار بار سنتے کہ اس سے پہلے جب کبھی کوئی لڑنے جاتا تھا تو ہمیشہ یہ پیچھے دیکھتا جاتا تھا کہ لوگ آ رہے ہیں کہ نہیں آ رہے، اور جب بھاگتا تھا تو تب بھی یہ دیکھتا رہتا تھا کہ وہ آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا. لیکن جب مولائے کائنات علم لے کے چلے تو مڑ کے دیکھا بھی نہیں کہ کوئی میرے ساتھ ہے کہ نہیں. اس لیے کہ اس خدا واحد کا ماننے والا کہ جیسے اس کی خدائی میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اسی طرح علی کے حیدر کرار ہونے میں علی کو کسی کی شرکت قبول نہیں. اپنے بزرگوں سے پوچھئے گا، یہ جملہ آپ کے شہر حیدرآباد دکن ہمارے یوپی کے ایک عالم نے نظام حیدرآباد کے سوال کے جواب میں بھی کہا تھا. اور چونکہ آپ حیدرآباد سے اس طرح ہیں کہ کم از کم ابھی آپ نے اپنے بزرگوں کی جوتیاں سیدھی کی. یہ نہیں معلوم کہ ہمارے بیٹے، ہماری بیٹیاں، ہماری تیسری نسل کیسی ہو جائے، لیکن ابھی تک آپ نے وہ ادب، آداب، تہذیب برقرار رکھے. تو یہ واقعہ آپ نے حیدرآباد میں ایک نہیں بار بار سنا ہو کہ جس وقت تذکرہ اگرچہ خندق کے حوالے سے، لیکن بات مولا کی کہ نظام حیدرآباد نے ممبر کی تاریخ کے سب سے بڑے خطیب شمس العلماء مولانا سبط حسن صاحب پر ایک اعتراض سنی کہ ایک سوال کی خندق کا بیان کر رہے ہیں کہ رسول اللہ نے اپنا امامہ پہنا کے علی کو بھیجا اور یہ فرمایا برز الایمان کلہ الی الکفر کلہ. تو ایک بار نظام نے وہیں روک کے، اگرچہ میرے بزرگ جب یہ واقعہ پڑھتے ہیں تو حیدرآبادی انداز میں پڑھتے ہیں، لیکن وہ انداز تو مجھے نہیں آتا جو نظام کا، جو حیدرآباد کے لوگوں کا ایک انداز ہوتا. آپ کا کھانا، آپ کا پینا، آپ کا چلنا، آپ کا بولنا، آپ کے قصیدے پڑھنا، آپ کا ماتم کرنا، آپ کا دعائیں پڑھنا، وہ بہرحال پورے ہندوستان میں سب سے منفرد و مختلف ہے. تو ایک مرتبہ وہ سوال کی کہ یہ بتائیے کہ کیا رسول اللہ ایک گھوڑا تک نصیب نہ ہوا تھا جو اپنے بھائی کو گھوڑے پہ بٹھا کے بھیجتے، جبکہ وہاں سے عمر ابن عبدوت وہ گھوڑے پر ہی آیا تھا. ہر ایک کو پتا ہے کہ اس نے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور خندق کراس کر کے آیا. تو مقابلہ کل کفر کا کل ایمان سے ہے تو پیغمبر بھی اسی شان سے بھیجے، کیونکہ اعتراض پیغمبر پہ ہو رہا. تو جواب بھی آپ کو یاد ہوگا، اور اس جواب کے اندر دشمنان اہل بیت کی پوری تاریخ چھپی بھی ہے جو میں آج کی مختصر تقریر میں نہیں بتا سکتا. اس تاریخ کا خلاصہ یہ ہے کہ اہل بیت کے لیے جو حدیث فضیلت رسول بتائیں یا تو اس کا انکار کیا جائے، اور اگر انکار ممکن نہ ہو تو اس میں ایسی تبدیلی کی جائے کہ حدیث رسول اور فضیلت علی جو ہے وہ ختم ہو کے رہ جائے. چاہے اس کے لیے ان کو شہر کے اندر بھی کھڑکیاں اور روشندان اور گٹر اور سب کچھ ڈالنا پڑے. وہ ایک الگ مسئلہ کہ وہ ایک ٹیکنیک ان کے پاس ہے کہ یا تو حدیث کا انکار کرو یا حدیث میں ایسی تبدیلی کرو کہ حدیث کا مقصد ہی ختم ہو کے رہ جائے. اس کو ذہن میں رکھ کے شمس العلماء مولانا سبط حسن صاحب کا جواب سنیے گا جو میں نے خیبر کے حوالے سے ایک جملہ کہا کہ اسی وقت دیکھیں ایکس ٹیمپو جواب دینا بڑا مشکل ہوتا ہے، سوچ کے تو آدمی بہت جواب لے کے آتا. کہا کہ نہیں، بات یہ نہیں ہے حضور، بات یہ ہے کہ چونکہ اس وقت اللہ کا رسول علی کو بھیج رہا ہے تو خالی علی کو نہیں بھیج رہا، ساتھ میں ایک لقب دے کے بھیج رہا ہے کہ برز الایمان کلہ الی الکفر. آج کل ایمان جا رہا ہے. اگر گھوڑے پہ بٹھا کے بھیجتے تو بعض میں
لوگ کہہ دیتے کہ کل ایمان یا گھوڑے کو کہا گیا ہے، یا کم از کم اتنا کہہ دیتے کہ کل ایمان آدھا علی ہے اور آدھا گھوڑا۔ یہ مت سمجھیے گا کوئی مسلمان ایسی بات نہیں کہہ سکتا۔ دشمنی علی میں یہ اتنے اندھے ہیں کہ جیسے ہمارے علماء توحید کے حوالے سے ایک بات کہتے ہیں۔ دیکھیں توحید پروردگار بہت اہم، اور جب میں جملہ یہ کہتا ہوں جو میں نے اتنا کہا تھا 2 سال پہلے، کہ پچھلے سال لوگوں نے یہاں بھی آپ حضرات نے میری مجلس سے بند کرا دی، لیکن وہ جملہ پڑھنے والوں کے لیے نہیں، وہ جملہ کلام لکھنے والوں کے لیے۔ ہمارے یہاں شاعری آج کل جو ہو رہی بہترین